إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ مسلیان، خطبہ حاجہ کے بعد سورہ تکاثر کی ابتدائی آیت کو آپ نے سنا اور اسی نسبت سے قبر کی منزل اس عنوان کے تحت انشاءاللہ ہم اللہ کی کتاب کے حوالے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں صحابہ کرام اور اسلاف کے آثار کے حوالے سے اس عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عذاب قبر برحق ہے، اس منزل سے جو قبر کی منزل ہے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اس نسبت سے اس کو یاد رکھنا، اس کا استحضار اب ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا، یہ مومن اور مسلمان کی شان ہے۔ وہ اس سے کبھی غافل نہیں ہوتا، اس کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اس آیت کے تعلق سے مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قبروں میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے یہ سورت نازل کی، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ دوسری طرف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت عذاب قبر کے تعلق سے نازل ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالی سے، اللہم ربی جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر۔ اللہ کے نبی یہ دعا مانگا، اور اللہ کے نبی کی متعدد دعائیں ہیں جس میں آپ نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے۔ قرآن مجید، صحابہ کرام کے اقوال، اللہ کے نبی کی حدیث، ان کے حوالے سے کچھ باتیں ابتدائی میں ہم پر واضح ہو گئیں۔ عذاب قبر برحق ہے۔ انسان کی زندگی، اس کے تعلق سے انسان کا تصور نہ صرف محدود بلکہ مسخ، بلکہ زندگی کے ایک ہی پہلو کو انسان توجہ دیتا ہے، وہ ہے دنیا کی زندگی، جبکہ زندگی اپنے اندر مختلف رنگ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انسانوں کی تخلیق سے پہلے اپنے اپنے وقت کے اوپر جو آ رہے ہیں انسان، انہیں جسم عطا ہو رہا ہے،
اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا. تو یہ عالم ارواح وہ ایک دور، وہ ایک زندگی ہے، طویل زندگی. پھر انسان اپنے اپنے مقدر کردہ وقت کے اوپر ماں کے پیٹ میں آتا ہے. اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق 4 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 4 ماہ 10 دن اس کا جسم ماں کے پیٹ میں تیار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر روح کو لا کر ڈال دیا جاتا ہے. اب وہ روحانی زندگی تھی، یہ جسم عطا ہوا، ان دونوں کو اس کے اندر، روح کو اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے. یہ وقفہ بہت مختصر، 6 ماہ سے لے کر 9 ماہ یا اس کے اوپر اور کچھ نہیں گزارنے کے بعد، رحم مادر کی دنیا کو گزارنے کے بعد اس دنیا کی زندگی میں انسان آتا ہے. اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر جاری اور ساری ہے. لوگ دنیا میں آ رہے ہیں اور اپنی اپنی منزل قبر کی طرف پہنچ رہے ہیں. اس وقت سے ایک طویل عرصہ گزرے ہوئے لوگوں پر گزرا، اور جو لوگ جائیں گے قیامت تک ایک طویل گزرا وقت جو ہے وہ ان کے اوپر اس برزخی زندگی کے اندر گزرے گا. تو یہ زندگی کا تیسرا پڑاؤ، چوتھا پڑاؤ برزخی زندگی، جو بہت طویل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب دوسرا سور پھونک دیا جائے گا تو پھر انسان اپنی اپنی قبروں سے نکلے گا، اور پھر وہ اخروی زندگی کا آغاز ہوگا. تو یہ مختلف مراحل سے انسان کی زندگی 5 مرحلوں سے گزرتی ہے، اور جو آخری زندگی ہے اخروی زندگی، وہ اتنی طویل ہے، اتنی طویل ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر انسان کے لیے یا تو ہمیشہ کے لیے آرام ہے، یا تو پھر اس کے لیے تکلیف اور مصیبت ہے. مگر انسان صرف اس دنیا کی زندگی ہی کے بارے میں سوچتا ہے، اسی کے بارے میں اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اسی پر صرف کرتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی، الہاکم التکاثر. کثرت، بہتات، پیسے کی، نام کی، جائیداد کی، کھیتی کی، باڑی کی، سواریوں کی، مکانات کی، جائیدادوں کی، سونے چاندی زیورات، اس کی بہتات نے تمہیں اس قدر غافل کر دیا ہے کہ قبروں تک پہنچ جاتے ہو. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. ہاں کیوں نہیں، بہت جلد ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر جان لو کہ یقیناً تم پھر اس کو جان کر رہو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین. اب یہ یقین جو علم کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا. انسان کے علم کے جو ذرائع ہیں وہ حواس خمسہ ہیں. کان، قبر میں انسان بہت سی آوازوں کو سنے گا، خوفناک، کوئی اچھی آوازوں کو سنے گا، بشارتوں کو سنے گا. انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جس طرح دنیا میں کان کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے. جسم محسوس کرتا ہے سردی کو، گرمی کو، درد کو، راحت کو محسوس کرتا ہے انسان کا جسم، حس، سینس. اور یہ تمام زبان جس سے انسان چکھتا ہے، سونگھتا ہے، وہاں بدبو ہوگی سونگھنے کے لیے یا خوشبو ہوگی. یہ تمام کے تمام چیزوں کے حوالے سے علم الیقین، تم آنکھوں سے دیکھو گے، کانوں سے سنو گے. لہذا جو ہے یہ دنیا کی زندگی کے اندر اس قدر انسان غافل ہو جائے. الہا یلہا، علماء لغت نے اس کا معنی بتایا، الہاکم التکاثر، جس سے سورت کا آغاز ہوتا ہے. تکاثر، زیادتی، بہتات. اور الہا یلہا، اس سے علماء لغت نے اس کا معنی بتایا کہ ایک انسان غیر اہم چیز کو
اس کے بالمقابل ایک بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے. اہمیت کی حامل چیز کو فراموش کر کے غیر اہم چیز کے اوپر سب کچھ جھونک دے، صرف کر دے، یہ غفلت ہے. الہاکم التکاثر، تم نے اہمیت کی حامل چیز سے غفلت برت کے وہ چیز جو غیر اہم تھی اس کے اوپر اپنا سب کچھ کھپا دیا، لگا دیا. اور یہ کب تک چلتا رہا سلسلہ؟ اس سے چھٹکارا کب تک نہیں ملا؟ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. لہذا مرنے کے بعد جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہمارے درمیان سے، ہم بھی جائیں گے. موت سے کس کی رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے. اس سے کسی کو مفر فرار نہیں ہے. کوئی آج تک اس زندگی کے بارے میں جو دیکھا، جو سنا، جو محسوس کیا، وہاں کے حالات کو آ کر ہم کو نہیں بتایا، نہ بتائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اصول، ایسا قاعدہ بنایا ہی نہیں. وہاں سے کوئی چیز ادھر نہیں آ سکتی، یہاں سے کوئی چیز ادھر جا نہیں سکتی. اسی لیے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، دو دریا ساتھ ساتھ بہتے ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کھارے پانی کا دریا ہے، دونوں ساتھ ساتھ بہتے ہیں مگر ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے. یعنی یہاں کا پانی وہاں پاس نہیں ہو سکتا، یہاں کا پانی یہاں پاس نہیں ہو سکتا. ایسے قبر کی زندگی برزخی زندگی ہے. وہاں سے کوئی یہاں آ نہیں سکتا، کچھ یہاں پر خبریں دے نہیں سکتا، نہ یہاں سے کوئی چیز وہاں جا سکتی ہے. ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے. اور پردہ ایسا کہ دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی میں ایک آڑ ہے، ایک دیوار ہے، اور قبر کی زندگی اور اخروی زندگی کے درمیان ایک آڑ ہے اور ایک پردہ ہے. اور اگر کوئی بتاتا آ کر تو انسان اپنی اصلاح کر لیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر معلوم ہو جائے قبر کے احوال، وہاں کی تکلیفیں، تو تم اپنی میتوں کو، مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. تو کوئی آ کر بتائے گا نہیں، ہاں، مگر اس منزل کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ہم کو بتایا. اللہ کے نبی نے تفصیل کے ساتھ میں اس زندگی کے بارے میں ہمیں چھوٹی بڑی ہر خبر دے دی کہ اس منزل میں، اس مرحلے میں انسان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے. ہم اسی اللہ کی کتاب کے حوالے سے اور اللہ کے نبی کے ارشادات کے حوالے سے اس زندگی کے احوال کو مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اس منزل کو، اپنے اس گھر کو یاد رکھیں، اس کو بھولیں نہ، اس کو فراموش نہ کریں، اور ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور اس اہمیت کی حامل زندگی کی تیاری کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے اپنی صلاحیت، مال، پیسہ، وقت لگائیں. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. نادان تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی زندگی کی ایک اور گھٹا دی. بڑی تیزی سے انسان اپنی قبر کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک انگریز شاعر ہے، کہتا ہے آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ، اور ہارٹس آر بیٹنگ لائک مفلڈ ڈرمز. کام بہت ہے، بہت کام ہے نا ہم کو. ٹائم از فلیٹنگ، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہمارے دل اس طرح دھڑک رہے ہیں جیسے کہ کسی فوجی کا جنازہ ہوتا ہے جو ایک ایک دھڑکن کے ساتھ اپنی قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہماری دل کی دھڑکن دھڑڑم دھڑڑم، ایک ایک دھڑکن کے ساتھ ہم اپنے قبر کے قریب جا رہے ہیں.
بالکل اسی طرح سے گریو یارڈ کی طرف جا رہے ہیں، قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. ایک دھڑکن کم ہو گئی، ہم قبر سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس اعتبار سے اس سفر کی شروعات ہوتی ہے موت کے وقت سے، اور غیب کے پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. فرشتے غیب میں ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے دنیاوی زندگی میں، مگر جب موت کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے تو یہ پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت ایمان لانا، اس وقت مہلت مانگنا عبث اور بیکار ہے. ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب میری اس اجل کو، موت کو تھوڑا مؤخر کیوں نہیں کر دیا گیا، تھوڑا ڈیلے کیوں نہیں کر دیا گیا. میں صدقہ کرتا، نماز پڑھتا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، مگر موقع نہیں ملتا ہے. ختم ہو گیا وقت، ٹائم از اوور. اس لیے جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جان کر اس زندگی کی تیاری کرنا، جیسے انبیاء نے کی، جیسے انبیاء کے ساتھیوں نے کی، صحابہ کرام نے کی. اس زندگی کی بہت فکر کی انہوں نے، کامیاب ہوئے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی دانش مند مومن کون ہے، عقل مند مومن کون ہے، دور اندیش مومن کون ہے، ویژنری مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو موت کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. اکثرہم ذکر للموت واکثرہم استعدادا للموت اولئک هم الاقیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ. دانشمند، ویژنری، دور اندیش وہ لوگ ہیں جو موت کو اکثر یاد رکھتے ہیں اور اس زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بھی عزت اور اکرام پائے اور آخرت میں خاص الخاص اللہ نے ان کے لیے عزت رکھی ہے. تو ہمیں ایسے عقل مندوں اور دانش مندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، نبی کے فرمان کے مطابق. اس زندگی کی بہت فکر کرنی اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. رزق اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر ہے. ہائے ماری کرنے کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ زیادہ مل جائے گا، مگر یہ ضرور ہے کہ ہمارے آخرت کی زندگی خراب ہو جائے گی ہم اس فکر میں اپنے آپ کو اگر ہلکان کریں. لہذا برزخی زندگی، اس میں عذاب، اس میں آرام موجود ہے. اس کے دلائل سورۃ تکاثر کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھے. فرعون کو جہنم کے اوپر پیش کیا جاتا ہے روز. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے روز سے ان کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا. ایسے دلائل قرآن میں، احادیث میں بے شمار موجود ہیں عذاب قبر کو لے کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما رأیت منظر قط الا القبر افزع منہ. ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ میں نے نہیں دیکھی. انبیاء کو اس کا مشاہدہ، اس کو دکھایا جاتا ہے. اس سے زیادہ خوفناک اور گھبراہٹ اور ہولناک والی جگہ کو میں نے نہیں دیکھا. لہذا انسان موت کے وقت جب جان کنی کا عالم ہوتا ہے اور اس اخروی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے تو فرشتہ آتا ہے اور وہ لوگ جو گناہگار ہیں، معصیت سے بھرپور ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، فرشتے جب ان کی روح کو نکالتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے اون ہوتی ہے اس کے اندر کانٹے دار، دھاردار لوہا جیسے پھنس جائے اور اس کو نکالا جائے تو جیسے کٹ کر پھٹ کر وہ لوہا باہر آتا ہے، ایسے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور فرشتے اس کے چہرے کے اوپر تپاچے لگاتے ہیں، اس کی پشت کے اوپر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں خبیث روح نکل خبیث جسم میں سے. اور فرشتے
غوطہ لگاتے ہیں انسان کے جسم میں، جس طریقے سے ایک غواص پانی میں غوطہ لگانے والا یہاں سے وہاں تیر کر نیچے غوطہ لگاتا ہے، یہاں سے وہاں، اس طریقے سے فرشتے داخل ہو کر گرہیں جان کی کھولتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں سے لے کر ہوتے 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 بالآخر وہ روح جب نکل جاتی ہے آنکھوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ابو سلمہ کے انتقال کی، آپ گئے، دیکھا آنکھیں کھلی ہیں، اللہ کے نبی نے آنکھوں کو بند کیا، کہا کہ تم اپنی میت اور مردوں کی آنکھیں بند کر دیا کرو، اس لیے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو یہ روح آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے، اس لیے یہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں، آنکھیں بند کر دیا۔ لہذا اب میت کو لے جایا جاتا ہے قبر کی طرف، وہ انسان جس کا انجام بہتر ہونے والا ہے، فرشتے اس کو جان کنی کے وقت، روح نکالتے وقت بشارت دیتے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے اوپر جم گئے، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ افسوس کرو، نہ غم کھاؤ کہ ہم بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے جی میں آئے اور جو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ یہ دونوں طرح کے انسان ہیں، ایک کامیاب ہونے والا، ایک ناکام، موت سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ جو کامیاب ہونے والا ہے، جس نے بشارت پائی ہے، وہ لے جانے والوں سے کہتا ہے مجھے جلدی جلدی لے چلو، اور جو ناکام ہونے والا کہتا ہے آہستہ آہستہ چلو۔ قبر کے اندر 9 من مٹی کے نیچے اس کو دبا دیتے ہیں، اور دبا دینے کے بعد جب لوگ واپس لوٹنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی لوگوں کے قدموں کے چاقوں کی آواز ختم نہیں ہوتی کہ منکر نکیر فرشتے آ حاضر ہوتے ہیں۔ قبر عبرت کی جگہ ہے، مگر اس موبائل نے انسان کو اس قدر غافل کر دیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایک تو وہ منظر ہے، اور دوسرا منظر یہ ہے کہ جو عبرت کی جگہ ہے، دل کو نرم کرنے والی جگہ ہے، موبائل وہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، ہمارے دل کی سختی کو اور تیز کر دیتا ہے۔ لہذا کبھی قبرستان جائیں تدفین کے لیے میت میں، تو تھوڑی دیر جب لوگ لوٹ رہے ہوں تو وہاں کھڑے رہیں، عبرت کی جگہ ہے، نصیحت کی جگہ ہے، اور اپنے کانوں کو لگائیں، لوگ لوٹ رہے ہیں، واپس ہو رہے ہیں، ابھی لوگوں کے گفتگو، باتوں کی آواز، قدموں کے چلنے کی آواز ابھی آ رہی ہے، ختم نہیں ہوئی، کتنا وقت لگتا ہے، اتنی دیر میں فرشتے آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک سر کے پاس گرز لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور سوالات کا آغاز ہوتا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا، من نبیک، 3 سوالات اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ اس کی شرح کرتے ہوئے علماء نے بیان کیا کہ گویا انسان کی زندگی کے ساتھ میں ان 3 سوالوں کا جو تعلق ہے، جو لنک ہے، گویا کہ اس مرحلے کے آنے سے پہلے انسان ان 3 سوالوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے، من ربک، ما دینک، من نبیک، اور آخرت کے 5 سوالات۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله أين أنفق،
أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علم فيما عمل. یہ 5 سیکنڈ سیمسٹر، یہ 3 فرسٹ سیمسٹر، 8 سوالات وقت سے پہلے دے دیے گئے. سوچئے اس طالب علم کے بارے میں جس کو وقت سے پہلے سوالیہ پرچہ مل جائے، وہ اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلے گا، اچھی طرح سے اس کی تیاری کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ 8 سوالات اس منزل کے آنے سے پہلے ہم کو دے دیے. زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، ان 8 سوالات کے مطابق. آخرت کے 5 اور قبر کے 3. اور انہی 8 سوالوں کے ساتھ جس کی زندگی گزری ہوگی وہ وہاں پر ان سوالوں کے جواب دے سکے گا، اور جس کی نہیں گزری ہوگی وہ نہیں دے سکے گا. جب ایک اللہ کا نیک بندہ ان سوالوں کے جواب دے گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے تم نے ان سوالوں کے جوابات کس طرح سے دے دی. وہ کہے گا آمنتو قرأتو کتاب اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا تھا، اور یہ پڑھنا سمجھ کے ساتھ ہے. آمنتو بہ وصدقتہ، میں اس کے اوپر ایمان لایا تھا اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی. معلوم ہوا علماء نے یہ جو چوتھا سوال پوچھیں گے جو محاسبے کے تعلق سے نہیں ہے، وہ آج جو زمین کی پیٹھ پر لوگ چل رہے ہیں ان کو آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ جواب کیسے تم دینے میں کامیاب ہوئے. اس لیے کہ ہر امتحان کے لیے ایک نصابی کتاب ہوتی ہے اور بچے کو اسی کتاب سے تیاری کرنی ہوتی ہے امتحان کے لیے. گویا کہ دوسری بات یہ 5 سوالات ہوں گے اور ان سوالات کے جوابات اس کتاب کے اندر ہے، اور یہ کتاب عملی زندگی سے متعلق ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ چلو میں ہر روز 2000 مرتبہ ان سوالوں کے جوابات کو رٹ لیتا ہوں، ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، جواب نہیں سوچے گا، جواب نہیں سوچے گا. ایسا خوفناک منظر ہوگا، کچھ سجھائی نہیں دے گا، پورا ذہن بلینک ہو جائے گا. جس طریقے سے ایک طالب علم رٹا مار مار کے تیاری کرتا ہے اور جب خوف اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے تو یاد کیا ہوا سب کچھ بھول جاتا ہے، ایسے خوفناک منظر وہاں کا ہوگا کہ سب کچھ بھول جائے گا انسان. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر فضل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر یہ جوابات جاری کر دے گا، اور اللہ کا فضل اور رحمت اس کے ساتھ ہوگی جس نے زندگی ان 8 سوالات کے مطابق گزاری ہوگی. ایک ہے کہ جواب دے نہیں سکے گا جب سوالات پوچھے جائیں گے. جب سوال پوچھا جائے گا من ربو کا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے میری شامت میں نہیں جانتا. ما دینو کا، ہاں ہاں لا ادری، ہائے میری آفت میں نہیں جانتا. من نبیو کا، ہاں ہاں لا ادری، افسوس میں اس کا جواب نہیں جانتا. اور وہ نیک بندہ جب 2 سوالوں کے جواب دے چکے گا، نبی کے بارے میں جب اس سے پوچھا جائے گا اس کو ایسے محسوس ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم چل رہا ہے، ایسے فیل ہوگا اس کو. اور وہ کہے گا رکو ذرا میں نماز پڑھوں. کہا نماز؟ اب چھٹی نماز کی، یہاں کوئی نماز نہیں. جس انسان نے دنیا میں نماز کو چھٹی نہیں دی اس کی یہ کیفیت ہوگی، اس کو محسوس ہوگا کہ میری نماز عصر اور مغرب کی نماز کی جیسا احساس اس کو ہوگا. اب نماز کی چھٹی، دنیا کے اندر تم نے نماز کو چھٹی نہیں دی، اور جس نے نماز کو چھٹی دے دی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے ایک ہی ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے میری شامت میں نہیں جانتا. کس قدر تم پر گنا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اس لیے جب نیند کا ذکر بھی قبر میں آنے والا ہے. ایک نماز کو دنیا میں چھٹی نہ دینے والا، ایک نماز کو چھٹی دینے والا، دونوں کا انجام وہاں پر.
نماز کے ساتھ اس کا کنیکشن جوابوں کا. اب آرام ہی آرام ہے. اس کے بعد اس کامیاب بندے کو سب سے پہلے جہنم دکھائی جائے گی. اور بڑی پیاری ترتیب ہے، یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے. سب سے پہلے جہنم دکھائی جائے گی اس کو. کہا یہ ہے وہ جگہ بھیانک جو برزخی زندگی کے بعد کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے محفوظ کر دیا. انسان سکون محسوس کرتا ہے. یہ نفسیات ہے، سائیکولوجی انسان ہے. تمہیں اس سے نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے. یہ بھیانک جگہ تھی، بچ گئے تم. انسان خوش ہو جاتا ہے. اب اس کو جنت دکھائی جائے گی. یہ ہے تمہارا ٹھکانہ کہ قیامت سے تمہیں یہاں پر رکھا جائے گا. اس کو دیکھنے کے بعد اس کی خوشی میں اور اضافہ. پہلے تو اس سے نجات دی اللہ نے، اور اب یہ جگہ ہے جہاں اللہ مجھے رکھے گا اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے. اب وہ کہے گا یا ربی اقیم الساعہ، اے میرے رب قیامت کو جلدی قائم کر دے تاکہ میں اپنے منزل پر پہنچ جاؤں. اور جو جہنم میں جانے والا ہے، جو اس کا انجام برا، اس کو پہلے جنت دکھائی جاتی. یہ ہے جگہ جو تجھے ملے گی نہیں، برعکس. اور یہ ہے ٹھکانہ تیرا جہنم، جس میں تجھے باس حشر کے بعد تجھے یہاں پر رہنا ہے. جہنم وہ کہے گا یا ربی لا اقیم الساعہ، اے میرے رب قیامت کو قائم نہ کر. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے روز سے عذاب کو ڈبل کیا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ یا ربی لا اقیم الساعہ، اے میرے رب قیامت کو قائم نہ کر. ہم سوچیں ہمیں اس میں سے کس جگہ پر فٹ ہونا ہے. اور صرف خواہش سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اپنی خواہش کو عملی جامہ اس زمین کی پیٹھ کے اوپر چلتے ہوئے دینا ہوگا، اس سے پہلے کہ ہم زمین کے پیٹ میں چلے جائیں. لہذا یہ بڑی عبرت کی جگہ ہے. اس کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اپنے دل کو، اپنے ذہن کو اس کے لیے کیسے تیار کرے گا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو. اس لیے کہ قبر جو ہے وہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، اس میں نرمی پیدا کرتی ہے. اور دل کی نرمی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو نرم کر دے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ایک بدو نبی کے پاس آ کر یہی کہتا ہے، اپنے دل کی سختی کا ذکر کرتا ہے. کٹھور من کا ہوں میں، میرے دل میں رقت نہیں ہے، نرمی نہیں ہے. اور جس کے دل کو سخت کیا گیا، جس کے دل کے اندر نرمی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يُحَرِّمُ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ خَيْرُ كُلُّهُ، جس کو دل کی نرمی سے محروم کیا گیا، اس کو سارے کے سارے خیر سے محروم کر دیا گیا. یہ قبر دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو نکالتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے. وہاں جانے کا مقصد بتایا گیا، 3 مقاصد. اور دعا اللہ کے نبی نے جو سکھائی، السلام علیکم اہل الدیار المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. مسلم شریف میں کچھ اضافی الفاظ ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اب دعا کا معنی کیا ہے؟ وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. قبرستان اور قبر کے اوپر جانے کے مقصد کو بتاتا ہے. سلام ہو تم پر اے مومن اور مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھنے والوں. کبھی کسی مومن گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یہ پتہ ایڈریس آدھار کارڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا. کبھی تمہارا تعلق بھی اس سے تھا. ابھی اصل تمہارا ٹھکانہ اور گھر. ہم بھی انشاءاللہ لازماً تم سے آ کر ملیں گے. ہم تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. جانے والا ان کے لیے دعا کرتا ہے
کہ اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے. مرنے والا کچھ نہیں کر سکتا زندہ کے لیے. یہ دعا بتاتی ہے برزخی زندگی سوائے 3 چیزوں کے کوئی چیز وہاں کریڈٹ نہیں ہوتی ہے. نیک اولاد جو دعا کرے, جو اعمال اچھے کرے, اور جو انسان نے کوئی ایسا کام کر گیا دنیا میں جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے, سوشل ویلفیئر. مرنے سے پہلے معلوم ہوا کہ کیا کریں گے, یہ 3 کام کر کے جائیں, فوکس کریں. مرنے کے بعد میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتا رہے, ایسی اولاد جو میرے لیے دعا کرتی رہے. نیک ہو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ تو ہمیں متقین کا امام بنا. امام آگے ہوتا ہے ہمارے پیچھے چلنے والے, ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے, ہمارے نواسے, ہمارے پوتے, پر پوتے ہمارے پیچھے آنے والے نیک اور متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, تجھ سے ڈرنے والے ہوں. اس کی محنت کرنا, بچوں کی تعلیم اور تربیت اسے اعتبار سے کرنا. مرنے کے بعد آپ نے جو کچھ خیر کا کام چھوڑ گئے ہیں اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا آج تک ایک اکاؤنٹ چلتا ہے عثمان بن عفان کے نام کا سعودی حکومت کے یہاں, اس لیے کہ انہوں نے جو بھی وقف کی چیزیں اپنی چھوڑی تھی وہ شفٹ ہوتے 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 آج تک ان کی پراپرٹی جاری ہے, اور اس میں جو کچھ بھی بینیفٹ آتا ہے گورنمنٹ اس کو جمع کر کے رفاع عامہ میں استعمال کرتی ہے. اللہ اکبر, کیا مقدر ہے عثمان بن عفان رضی اللہ. آج تک ان کے نام کا اکاؤنٹ چل رہا ہے, جس کی آمدنی جو ہوتی ہے اس سے حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے. تو اپنے بعد کوئی ایسا کام کرنا, گاؤں کے اندر پانی کی دقت ہوتی ہے, کوئی بورویل کھول دینا, کوئی درخت لگا دینا, کوئی ایسا کام کر دینا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں, اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی مسجد قائم کر دینا جہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کوئی تعلیم گاہ کے اوپر اپنی اینٹ, اپنا پیسہ لگا دینا کہ وہاں پر لوگ علم حاصل کرتے ہیں, تاکہ جب تک کہ زمین کے اوپر وہ نیک کام ہوتا رہے اور علم کی بات چھوڑ گیا انسان اور لوگ اس کے علم سے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. لہذا اس منزل کے اوپر پہنچنے کے بعد, اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے آتے ہیں زمین کے اوپر وہ ایسے خوفناک ہوتے ہیں کہ سیاہ رنگت ہے, بڑی بڑی نیلی آنکھیں ہیں, دانت ان کے گائے کے سینگ کی طرح سے ہے, زمین میں دھسا کر اس کو ریتتے ہوئے, زمین کو ہٹاتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں. جو نیک انسان ہوتا ہے جب فرشتہ سر کی طرف سے آنے لگتا ہے تو وہاں سے عقیدہ, اسلام اور ایمان کھڑا ہو جاتا ہے راستہ روک کر کہ یہاں سے تمہارے لیے انٹری نہیں ہے. دائیں سے آتا ہے, اس طرف نماز آ جاتی ہے, نیک اعمال آ جاتا ہے. بائیں طرف سے آتا ہے, تمہارے لیے انٹری نہیں ہے یہاں پر, یہاں سے زکات کھڑی ہو جاتی ہے, صدقات خیرات فی سبیل اللہ کھڑا ہو جاتا ہے. پاؤں کی طرف سے جب آنے لگتا ہے وہاں پر باقی نیک اعمال کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال الصالحہ جنۃ من عذاب القبر, عذاب قبر کے اندر نیک اعمال ڈھال کے مانندے روک دیتے ہیں. کس چیز کو روکتے ہیں, یہ ہے اس کی تفصیلات. اور ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر سے, اپنے دکان سے, اپنے گوڈاؤن سے, اپنی نوکری کو چھوڑ کر, نماز کے وقت میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر حی علی الصلاۃ کی ندا بلند ہوتے ہی, حی علی الفلاح کی ندا بلند ہوتے ہی چل پڑتا ہے قدموں سے اللہ کے گھر کی طرف, تو قدموں کی طرف سے جب فرشتہ آتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے, تمہاری یہاں سے انٹری نہیں. تو جس وقت آپ اپنے گوڈاؤن کو چھوڑ کر, اپنے کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑے
یہ برزخی زندگی میں میرے کام آئے گا انشاءاللہ. اللہ سے گمان رکھنا اور ان اعمال کو آج کرنا جو ہمارے وہاں کام آئے. اس خوفناک اور ہیبتناک زندگی کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب اللہ کے نبی نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں تو ایک کمزور عورت ہوں. اس وقت خوف اور ہیبت اتنی طاری ہوگی تو اس کے جوابات ہم نہیں دے سکیں گے خوف اور ڈر کی وجہ سے. فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے مومنوں کو ثابت قدم رکھے گا. اور پھر اللہ کے نبی نے سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھا اور مفسرین بتاتے ہیں اور کتاب و تفسیر میں اس آیت کو لا کر بتایا کہ عذاب قبر کے اندر یا قبر کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے ثابت قدم رکھے گا اہل ایمان کو. سورہ ابراہیم کی وہ آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا اہل ایمان کو بالقول الثابت، اس قول ثابت کے ذریعے سے. وہ قول کیا ہے؟ اس کے پہلے سورہ ابراہیم کی دعا آیات آتی ہیں. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. کہ کس طرح سے دیکھا تم نے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک پاکیزہ درخت کی جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں، شاخیں اس کی آسمان سے باتیں کرتی ہیں، ہر موسم میں پھل لیتا ہے. جمعہ صرف نماز نہیں پڑھتا، عید صرف نماز نہیں پڑھتا، 5 وقت کی پڑھتا ہے، بارش ہو گرمی ہو سردی ہو، ہر موسم میں پھل لیتا ہے. صدقہ خیرات زکات صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان میں لیتا ہے، ہر موسم میں لیتا ہے. یہ مثال کھجور کے درخت کی ہے، مومن کی مثال ہے کہ ہر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اعمال 24 گھنٹے میں اللہ کی جناب میں بلندی اور طرف وہ اختیار کرتے رہتے، وہ عمل کرتا جاتا ہے زمین کی پیٹھ کے اوپر اور یہ اعمال آسمان میں اللہ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہر موسم میں پھل دیتا ہے. مومن رمضانی نہیں ہوتا، جمعہ والا نہیں ہوتا، بلکہ ہر روز 24/7 اس قبر کی تیاری کرنے والا ہوتا ہے. مصیبتوں کے باوجود، تنگی کے باوجود، مالداری کے باوجود، ہر حال کے اندر بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا. دکھ آتا ہے تو اللہ 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 اللہ، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو پکارتے اور جیسے اللہ دکھ دور کر دیتا ہے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی پکارا ہی نہیں تھا. مومن خوشی ہو، غم ہو، تکلیف ہو، آرام ہو، ہر حال میں، بیمار ہو، صحت مند ہو، اپنی اس زندگی کو فراموش نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس کو ثابت قدم رکھے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہاں سے بچنے کے لیے، اس زندگی کی آزمائش سے بچنے کے لیے، فتنے سے اس کے کوئی بھی نہیں بچے گا. ایک عذاب قبر ہے اور ایک قبر کا فتنہ ہے، آزمائش ہے. اور وہ کیا ہے کہ قبر جو ہے وہ ایک مرتبہ ہر ایک کو دباتی ہے، اس سے کوئی نہیں بچے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس سے کوئی بچ سکتا تھا تو سعد بن معاذ تھے، مگر وہ بھی نہیں بچ سکے. ایک مرتبہ دباتی ہے اور جس کا برا انجام ہونے والا ہے اس سے وہ کہتی ہے تیرا آنا منحوس ہے، تو کیوں آئی، تو کیوں آیا. جتنے لوگ میری پیٹھ کے اوپر چلتے تھے مجھے تجھ سے سب سے زیادہ نفرت تھی، اب تو جب آ ہی گیا ہے اب میرا معاملہ دیکھ لے. پھر ایسا زور سے اس کو بھیجتی ہے کہ پسلیوں میں پسلیاں دھس جاتی ہے اور یہ عمل اس کا جاری رہتا ہے طویل برزخی زندگی کے اندر. پھر یہاں پر باعتبار اعمال، جس طرح کے انسان نے اعمال کیے، نیک انسان ہے، خوبرو خوبصورت حسین و جمیل چہرے والا، خوش لباس، اچھے لباس کے اندر سامنے کھڑا ہوگا قبر میں.
صاحب قبر اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو نے کیے تھے، اللہ نے آج مجھے جسم دیا، جتنے خوبصورت تیرے اعمال تھے آج اللہ نے مجھے وہ اعمال کو جسم دے دیا ہے، خوش ہو جا۔ اور جو انسان کے اعمال برے ہوں گے، انتہائی بھیانک اور خوفناک جسم اس کے سامنے حاضر ہوگا، وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا تیرے وہ بدترین اعمال ہیں جو تم نے زمین کی پیٹھ کے اوپر کیے تھے، آج اللہ نے ان اعمال کو جسم دے دیا۔ سب تھاک پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، کیا خوب سودا ہے نقد، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ جسم بن کر یہ اعمال سامنے آئیں گے انسان کے۔ اس کے بعد جو نیک انسان ہوگا اس سے کہا جائے گا سو جا، سو جا، اسی طرح جیسے نئی نویلی دلہن سو جاتی ہے۔ شادی ہوئی آج ہی، اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اب سو گئی، اب تجھے اٹھائے گا وہی جس طریقے سے اس نئی نویلی دلہن کو اس کا پسندیدہ شخص ہی اٹھاتا ہے، صبح میں بیدار کرتا ہے، ایسے حشر کے وقت تجھے تیرا پسندیدہ جو چہرہ ہوگا وہی آ کر اٹھائے گا۔ تو نے دنیا کے اندر نیند کو ترک کیا تھا، اب انجوائے کر نیند کو، آرام کو انجوائے کر۔ نیند انسان کو کتنی پیاری ہے۔ ہمارے استاد ایک بڑی پیاری بات بتاتے تھے، بہت پیاری بات۔ بہت سے لوگ اخلاق کے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے اخلاق ہیں، مگر اخلاق، با اخلاق انسان کے اخلاق کی انتہا یہ ہے کہ وہ سو چکا ہے، رات کے 2 بجے سفر سے تھک کر آیا ہے کام سے، رات میں 2 بجے سو گیا اور ٹھیک 2:45 بجے کسی نے اٹھا دیا، پڑوسی نے، کوئی تکلیف ہے، اس وقت وہ گرا محسوس نہ کرے۔ نیند انسان کو بہت پیاری ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کا کیریکٹر نیند کی حالت میں اٹھایا جائے تو فیل ہو جاتا ہے۔ سوچئے کیا کردار ہوگا وہ۔ نیند شدید غلبہ ہے، آنکھیں کھلنے کا نام نہیں لیتی، کسی نے اپنی ضرورت کے لیے اٹھا دیا، وہ انسان اٹھ گیا، کراہیت محسوس نہیں کی۔ نیند پیاری ہے انسان کو، اتنی پیاری ہے کہ اس کو جو سب سے محبوب ڈش ہے، اس کا جو سب سے محبوب لباس ہے، جس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ محبوب ڈش کو پسند کرتا ہے، بہت پسندیدہ اس کی وہ خوراک ہے، نیند میں سے اٹھایا جائے کہ یہ لو تمہاری پسندیدہ خوراک، اس کو کھاؤ، یہ تمہارا پسندیدہ لباس دیکھو، اس کو پہنو، ہٹاؤ اس کو، مجھے سونے دو۔ یہاں پر کہا جائے کہ آرام کرو، کوئی نماز نہیں، کوئی اعمال نہیں، اب تو یہاں پر جزا ہے، جزا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زار و قطار رویا کرتے تھے، زار و قطار رویا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ آپ آخرت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے، مگر جب قبر کا ذکر ہوتا ہے تو آپ روتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان القبر منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو انسان یہاں پر کامیاب ہوا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ جو یہاں کامیاب وہ وہاں کامیاب، جو یہاں ناکام وہ وہاں ناکام۔ دنیا کے اندر تو ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ دنیا کے ہر مفکرین نے یہ بات بتائی اور یہ بات سچ ہے۔ دنیا میں ناکام انسان ہو گیا، اس سے سیکھے، ناکامی کی وجوہات تلاش کرے، وہ اگلی مرتبہ کامیابی کی وجہ بنتی ہے۔ مگر یہاں وہ اصول نہیں چلے گا، جو یہاں فیل وہ فیل، جو یہاں کامیاب وہ وہاں کامیاب۔ لہذا حفاظتی اعمال کی انسان جو ہے وہ تیاری کرے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا راستہ ہے اس منزل کی تیاری کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا سُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ 30 آیَةً شفاعت لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ۔ ترمذی میں یہ روایت ہے، حسن روایت ہے، کہ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں،
جو کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے قیامت یہ جو ہے وہ اس کے لیے سفارش کریں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عذاب قبر سے انسان محفوظ رہے گا۔ اور وہ 30 آیات ہے سورۃ الملک کی 30 آیات، رات کو سونے سے پہلے انسان اس کو پڑھے، عذاب قبر سے اللہ اس کو انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ اسلاف کا کیا طرز عمل تھا عذاب قبر کو لے کر؟ عمر بن الخطاب عذاب قبر کے بارے میں سوچ کر اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنکھوں کے نیچے سیاہ دھبے پڑ گئے تھے، سیاہ داغ پڑ گئے تھے رو رو کر، اتنا قبر کو یاد کر کے، اس منزل کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ عثمان بن عفان کے بارے میں ہم نے سنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے اپنے آخری وقت میں، لوگ کہتے آپ کیوں روتے ہیں اتنا؟ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی روایات کو یاد رکھنے والے، یاد کرنے والے، بھوکے پیاسے رہ کر محنت کرنے والے، جبکہ اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ جس نے میری بات کو یاد کیا، محفوظ کیا میری حدیثوں کو، اللہ تعالیٰ اس کو حشاش اور بشاش رکھے۔ نبی کی دعا ہے ہر اس انسان کے لیے جو نبی کی باتوں کو یاد کر کے اس کو آگے منتقل کرتا ہے کہ اللہ اس کو حشاش اور بشاش رکھے، تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ اس کو فریش رکھے۔ نبی کی دعا ہے اس کی، اور سب سے زیادہ روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہیں آخری وقت کے اندر، اور کہتے ہیں یہ قبر کا جو معاملہ ہے، کہتے تھے کاش کہ میں یہ درخت ہوتا جو کاٹ کر فنا ہو جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، درخت پر چہچہاتی چڑیا ہوتا جو فنا ہو جاتی جس کا حساب نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس زندگی کو یاد کر کے بڑے قید سے پڑھا کرتے تھے، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العملی سوء اعمالی کثیر زاد طاعتی قلیل، اے اللہ میرا کیا حال ہوگا کہ آنے والی زندگی کا سفر بہت لمبا ہے، میرے پاس سامان سفر بہت کم ہے۔ اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اپنے آخری وقت کے اندر اپنے چہرے کو دیوار سے چمٹا کر زار و قطار روتے ہیں، لوگ آ کر خوشخبری دے رہے ہیں، بچے آ کر آپ کو بتا رہے ہیں ابا جان کیوں روتے ہیں آپ اتنا؟ اللہ کے نبی نے تو آپ کو یہ بشارت دیے، بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا، بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا۔ چہرے کو ہٹاتے اور کہتے ہیں سنو میری زندگی کے 3 مرحلے ہیں، ایک وہ دور جب میں اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف تھا، اس دور میں اگر میں مر جاتا ناکام ہو جاتا، واصل جہنم ہوتا، اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا، اسلام میرے دل میں ڈال دیا، نبی کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ جو محبوب کلمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر اس دور کے اندر میں موت کے گھاٹ اتر جاتا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاتا، مگر نبی کے بعد ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے، اور کیا مشغول ہوئے؟ عمرو بن العاص کی زندگی کو دیکھیے رضی اللہ عنہ، نبی کے بعد مسلسل اسلام کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے، مگر پھر بھی کہہ رہے کہ ہم نے پھر غافل ہو گئے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ان کے مقابلے میں نبی کے بعد ان کی زندگی اسلام کے لیے جو انہوں نے ڈیووٹ کیا ہے، کتنا وقت دنیا کے لیے گزارا ہے، اور اپنی زندگی کا تقابل کریں، ہم تو پوری طرح سے ڈوب چکے، بال بال ڈوب چکے ہیں دنیا کی غفلت کے اندر، اخروی زندگی سے بیگانے ہو کر۔ کہتے ہیں میرے بچوں یاد رکھو جب میری روح پرواز کر جائے تو دیکھو کوئی نوحہ ماتم کرنے والی میرے میت کے قریب نہ ہو۔ جس قدر رونا دھونا نوحہ ماتم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ میت کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی ایسی نوحہ کرنے والی ماتم کرنے والی قریب نہ ہو۔ میری بات کو یاد رکھنا، وصیت کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو تلقین اور تعلیم کرنا ہے، کیونکہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی اپنی کانوں سے عورتوں کی زبان سے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے تعلق سے کہتی ہے۔ تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا،
ان کی آوازیں گھر سے باہر نہ جائے. آنکھوں میں آنسو ہو اللہ منع نہیں کرتا ہے. دل مغموم ہو اللہ نے کہاں منع کیا کہ دل تمہارا غمگین نہ ہو. آنکھوں میں آنسو نہ ہو اللہ نے نہیں منع کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. چیخو پکار مت کرو, گانوں پر تپاچے مت لگاؤ, بانوں کو مت کھولو, سینہ کو بھی مت کرو, زبان کے اوپر اپنے تالا لگاؤ. اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرو. اللہ سے دعا کرو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں اس سے ملایا ہے, آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس سے تمہیں ملا دے. اور میری میت کے ساتھ آگ لے کر نہ چلنا. اس زمانے میں لائٹ وغیرہ نہیں تھی تو روشنی کے لیے وہ لوگ جو مرنے کے بعد میت کے سر کے پاس اگربتیاں جلاتے ہیں, کوئلے کی آگ دکھا کر لال لال دہکتے ہوئے کوئلوں پر لوبان ڈالتے ہیں. مومن جس سے بچنا چاہتا ہے وصیت کرتا ہے کہ نہیں, آگ کو دور رکھو. کہاں ہے آگ مسلمان, کیا کر رہا ہے؟ اس آگ سے بچنا ہے ہم کو, اور تم اس کو مرنے سے پہلے جہنم کی آگ سے پہلے آگ دکھا رہے ہو. آگ لے کر نہ چلنا. میرے بچوں, جب مجھے دفن کر دیا جائے جلدی مت کرنا, رکنا وہاں پہ, وہاں رکنا اور میرے لیے دعا کرنا. دعا کس بات کی؟ اللہم اغفر لہو, اللہم ثبتہو. ابو داؤد اور حاکم میں روایت ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما, اور یہ جو سوالات پوچھے جانے والے ہیں اس پر اس کو ثابت قدم رکھنا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اس کو ثابت قدم رکھنا. یہ حدیث وہ قرآن کی آیت. یہ دعا کی جاتی ہے. ہمارے والد, ہمارے چچا, ماموں, نانا, نانی رکے, ان کے لیے دعا کریں. مغفرت کی دعا, ثابت قدمی کی دعا. پھر آپ نے بتایا کہ یہ لوگ ابھی پلٹ میں نہیں پاتے, ان کے قدموں کی چاپوں کی آواز بھی نہیں ختم ہوئی ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اس زندگی کی تفصیلات کو بتایا ہے. اس لیے ہمیں اس کے تعلق سے علم بھی حاصل کرنا چاہیے. موت, مٹی, قبرستان, ان تمام جگہوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اپنا محاسبہ اور انٹروسپیکشن کرنا چاہیے کہ واقعتاً ان تمام چیزوں سے میرے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوئی, کبھی اکا دکا آنسو میری نکلے. میت کو نہلانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو نہلاتے ہوئے جسم کے اوپر کوئی عیب نہلانے والے کو نظر آ جائے. صدر تھا جب تک زندہ تھا, اب آپ نے نہلاتے وقت جب اس کو کوئی نظر پڑ گئی اس کے جسم کے اوپر کوئی عیب کے اوپر, جب وہ کسی کو نہیں بتاتا اپنے سینے میں دفن کر کے قبر میں دفن ہو جاتا ہے, کسی کو نہیں بتاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے گا. جب وہ, تو اس موقع کو نہیں چھوڑنا, میت کو نہلانا, اس کی تربیت لینا, اس کی ٹریننگ لینا, اپنی مسجدوں میں اس کے ٹریننگ کے پروگرامز رکھنا. عورتوں کے لیے الگ سے اہتمام کرنا کہ ڈھونڈنا نہ پڑے, ایک نہیں تو دو, دو نہیں تو 10, 10 نہیں تو 20, 25 عورتیں, نوجوان بچے, بچیاں اس کو جانتی ہوں, میت کو نہلانا جانتی ہوں, اور اس طرح پوری طرح ان کو مزین کرنا کہ کیا کیا ثواب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس سے دل نرم ہوگا. ایک دن مجھے بھی ایسے ہی نہلایا جائے گا, ایک دن ایسے ہی مجھ پر بھی پانی ڈالا جائے گا, ایسے ایک دن مجھے بھی کفن پہنایا جائے گا. قبر میں اترنا اگر موقع میسر ہو, سکوت ہو, خاموشی ہو, مگر ہم نے اپنے قبرستانوں کا منظر دیکھا ہوگا, شور شرابہ وہاں پر. کیوں؟
تربیت نہیں، تعلیم نہیں، ادھر ڈالو ادھر ڈالو، یہ کرو وہ کرو. کیوں؟ اترنے والے قبر کے اندر تربیت یافتہ نہیں ہے. انہیں تربیت کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بہت کٹھن کام نہیں ہے. دین اللہ نے آسان بنایا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں کوئی اللہ نے حرج اور تکلیف اور مشکل نہیں رکھی. اور محسوس کرنا کہ ایک دن اس گڑھے کے اندر مجھے بھی آنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت آپ کے پاس آئی اور آنے کے بعد اس نے قبر کے عذاب کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا. آپ نے اس کی رپورٹ اللہ کے نبی سے کی کہ یہودی عورت آ کر قبر کے تعلق سے یہ کہتی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے. نام، ہاں، عذاب قبر حق ہے، یہ واقع تب ہے. اور آپ کہتی ہیں کہ کوئی نماز چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے نماز میں، ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، جس کو ہم نماز کے آخری رکعت میں آخری دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کی نمازوں میں دعا نہیں ہے جو نبی نفل اور فرض دونوں میں پڑھتے تھے. بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، سنت نبی کا خیال نہیں رکھتے، نبی کی دعاؤں کا خیال نہیں رکھتے، ان کی نمازوں میں دعا نہیں ہے. کتنی بڑی محرومی ہے. عائشہ صدیقہ کہتی ہے کوئی نماز فرض ہو نفل ہو، اللہ کے نبی اس کو پڑھتے ضرور تھے، جس میں عذاب قبر سے پناہ ہے، جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے، جس کے اندر مسیح دجال سے پناہ مانگی گئی ہے، جس میں دنیا زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے، جس میں قرض سے پناہ مانگی گئی ہے، جس میں گناہ سے پناہ مانگی گئی ہے. اتنی پناہیں جو ہے وہ اس دعا کے اندر ہے جو آخر میں ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں. الحمدللہ اگر ہم یہ پڑھتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس منزل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبر کو ان کے نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ انہیں قبر کی آزمائشوں سے بچائے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس برزخی زندگی کے اندر آرام اور سکون عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.